مجھ سے کہاں اٹھا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر کونے میں چوکی پر بٹھایا، انہوں نے خود ہی مجھے نہلایا، پھر وہ ٹوپی کرتا اور پاجامہ پہنا دیا جو پھانسی گھاٹ پر لے جانے کے لیے موت کے قیدی کو پہنایا جاتا تھا۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب آ گئے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ تمہاری آخری رات ہے۔ اور پھر مولوی صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، سر جھکا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولوی صاحب اپنا فرض ادا کر چلے گئے۔ اس کے چند لمحے کے بعد 4 آدمی پھانسی کی کوٹری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے ایک مجسٹریٹ صاحب کو بھی ساتھ لیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک پولیس افیسر تھا اور ایک چوکی کا وہی وارڈن تھا۔ وارڈن کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا۔ وارڈن نے گلاس میری طرف کرتے ہوئے کہا، تم نے شربت پینے کی خواہش کی تھی، میں تمہارے لیے شربت لے آیا ہوں۔ مجسٹریٹ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا بخش ولد رحیم بخش سکنہ چک 42، تم نے کل جو وصیت لکھوائی تھی، اگر تم اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ میرا نام خدا بخش نہیں ہے، میرا نام سلیم احمد ہے، میں اصل میں وہ نہیں ہوں، آپ اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پھانسی دے رہے ہیں۔ شربت کا گلاس میرے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب کے کانوں تک پہنچتے ہوئے جملوں جو پہنچے تھے ان میں رد و بدل ہو رہا تھا۔ انہوں نے شربت کا گلاس اٹھا لیا اور وارڈن سے کہا، خدا بخش نے کہا ہے کہ میں شربت نہیں پیوں گا، یہ گلاس باہر بھجوا دیجیے۔ وارڈن نے شربت کا گلاس دروازے پر کھڑے سنتری کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹھوسکوپ میرے سینے کے ساتھ لگائی، دل کی دھڑکن وغیرہ چیک کی اور کہا، سزا یافتہ مجرم نارمل حالت میں ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک فائل پر دستخط کر دیے۔ یہ دستخط شدہ فائل وارڈن نے اٹھا لی۔ اس کے بعد جیل کے 2 اہلکار اندر داخل ہوئے۔ سر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ وارڈن نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا، لے چلو۔ جیل کے 2 اہلکار آئے، ان میں سے ایک نے میری ایک بازو پکڑی اور ایک نے دوسری بازو پکڑی اور مجھے آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے پھانسی کی کوٹری کی طرف باہر لے گئے۔ ایک نیم روشن راہداری تھی جو سیدھی پھانسی گھر کو جاتی تھی۔ اگر میں کسی نیک مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوتا تو موت کا خوف نہ ہوتا، لیکن میں کسی دوسرے کی موت مار رہا تھا۔ یہ مجھے قدرتی طور پر میرے گناہوں کی سزا مل رہی تھی اور مجھ پر موت کا خوف طاری تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ پھانسی گھر میں ایک اونچی مچان پر 2 ستونوں کے درمیان اوپر کر کے سفید رسا لٹک رہا تھا۔ رسے کے آگے پھندا بنا ہوا تھا، اس پھندے نے میری گردن کو جکڑ کر میری گردن کا منکا توڑ دینا تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرا گلا اس طرح خشک ہو گیا تھا جیسے ریت اڑ رہی ہو، مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا، مجھ سے پھانسی گھر کے مچان کی سیڑھیاں بھی نہیں چڑھی جا رہی تھی۔ جیل کے آدمی مجھے اٹھا کر مچان پر لے گئے۔ مجھے مچان کے اوپر لٹکتے ہوئے رسے کے عین نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ میرے دونوں ہاتھ ایک تختہ دار کے پاس آ کر باندھ دیے گئے۔ دائیں جانب کانٹا بدلنے والا ایک لیور لگا ہوا تھا۔ جلاد سیاہ لباس پہنے اس کے پاس خاموشی سے کھڑا تھا، مجھ سے کھڑا نہ ہوا جا رہا تھا۔ جیل کے آدمیوں نے مجھے اٹھا کر سہارا دیا۔ سامنے کرسی پر 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، ہم اسے پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے جسم کی رہی صحیح طاقت کو جمع کرتے ہوئے نحیف سی آواز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے سزائے موت نہیں ملنی چاہیے۔ مجسٹریٹ نے جیل کے وارڈن سے کہا، اس نے پانی مانگا، اسے پانی پلا دو۔ میں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کچھ کہا اور انہیں کچھ سنائی دیا۔ یہ سب پاتالی چڑیل کے طلسمی منتروں کا اثر تھا۔ اسی وقت ایک آدمی دوڑ کر پانی کا ایک گلاس لے آیا، مجھے زبردستی پانی پلا دیا گیا۔ اس کے بعد جلاد نے میرے منہ پر سیاہ نقاب ڈال دیا۔ مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میری گردن میں پھندا ڈال دیا گیا تھا، پھندا میں ایک گانٹھ لگی ہوئی تھی۔ جلاد کے تجربہ کار ہاتھوں نے اس گانٹھ کو میرے حلق کی ہڈی کے عین نیچے کر کے باندھ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اسی وقت مر چکا تھا، صرف پھانسی دینے کی ایک رسم باقی رہ چکی تھی، وہ پوری ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میری آنکھیں کھلی تھی یا بند تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک میرے پاؤں سے تختہ نکل گیا اور میں اندھے کنویں میں گرا۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو 2 من کی بوریاں بھاری بندھی ہوئی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے گر گئیں۔ مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تیز آندھیاں چل رہی ہیں، انسانی چیخوں کی
طرح کی ایک قیامت خیز آواز شور محسوس ہوا جو میرے جسم کے پرزے اڑا رہا تھا۔ نہ تیز آندیاں رکتی تھی، نہ چیخوں کا شور ختم ہوتا تھا۔ وقت کا کوئی احساس نہیں تھا، وقت کے سب قاعدے اور سب پیمانے ختم ہو چکے تھے۔ شاید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا یا 1 دن گزر گیا تھا۔ اچانک آندیاں تھم گئیں، غیر انسانی چیخوں کا شور ڈوب گیا اور میرے ہوش و آواز واپس آنے لگے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہوں۔ میرے نیچے ٹھنڈی زمین تھی، میری آنکھیں کھلی تھیں مگر میرا جسم بے حس ہو چکا تھا۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی مگر نہ ہلا سکا۔ میرے ذہن نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے یا اس قاتل کے مردہ جسم کو جس کو پھانسی دی گئی ہے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں کے ارد گرد چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چونٹیاں میری بند پپوٹوں پر آ کر کاٹنے لگی۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکل رہی تھی۔ میں نے ہاتھ سے چونٹیوں کو ہٹانا چاہا لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں تھے، وہ مردے کا ہاتھ تھا، مرا ہوا ہاتھ تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں نے ہاتھ سے چونٹیوں کو ہٹانا چاہا لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ مردے کا ہاتھ تھا، مرا ہوا ہاتھ تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ مجھے محسوس ہوا کہ چونٹیوں نے میری بند آنکھوں پر چھتا ڈال دیا ہے اور وہ میرے پپوٹوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ میرا منہ بند تھا، یعنی جس مردے کے جسم میں پتالی چڑیل نے مجھے حلول کیا تھا اس کا منہ بند تھا، مگر مجھے اپنی اذیت ناک چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ گرم تھا، چونٹیاں میرے پپوٹوں سے اتر گئیں، گرم ہاتھ اوپر سے ہٹ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے قبر کی دیوار پر اندھیرے میں 2 لال انگارہ آنکھیں نظر آئیں۔ پھر ایک بھیانک جسم ابھرنے لگا۔ اس مکروہ جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ پتالی چڑیل کا یولا تھا۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی، نہ میرے مردے کے ہونٹ اپنی جگہ سے ہل رہے تھے۔ میری صرف سماعت اور بینائی کام کر رہی تھی۔ پتالی چڑیل نے ایک ڈراؤنا کہکا لگایا اور کڑکڑاتی ہوئی آواز میں بولی، ابھی میرا انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تم نے ایک بار موت کا مزہ چکھا ہے، ابھی تمہیں کئی بار موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ پھر اس نے دیوار میں سے اپنے لمبے نوکیلے ناخن والے ہاتھ لمبے کر کے مردے کے سینے میں اتار دیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ باہر نکال دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اندھیری قبر سے نکل کر دوسری اندھیری قبر میں آ گیا ہوں، لیکن اس دوسری قبر میں نہ میری آنکھوں پر چونٹیاں رینگ رہی تھی، نہ مجھے اپنی نیچے ٹھنڈی زمین محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں میں بھی جان پڑ گئی تھی۔ میں ہاتھ ہلا سکتا تھا، پاؤں ہلا سکتا تھا، مگر گپ اندھیرے کی وجہ سے نہ مجھے اپنے پاؤں نظر آ رہے تھے نہ ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ گپ اندھیری فضا میں بڑی تیز ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احساس مجھ پر بجلی بن کر گر رہا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا، میں جسم میں چھوٹا ہو گیا تھا، میں انگوٹھے کے برابر چھوٹے سائز کا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں شیشے کی بوتل میں ہوں۔ میں اپنے پرانی انسانی جسم میں ہوں، لیکن میرا جسم انگوٹھے جتنا چھوٹا ہو چکا ہے۔ مجھے بوتل شیشے کا بہت بڑا کنواں محسوس ہوا۔ جس بوتل میں بند تھا وہ ایک طوق میں رکھی گئی تھی۔ سامنے کی دیوار والے طوق میں ایک دیا روشن تھا۔ میں نے بوتل کے اندر آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا۔ بوتل کا منہ کسی چیز سے بند کیا ہوا تھا۔ اگر بوتل کا منہ کھلا بھی ہوتا تو شیشے کی گول دیوار چڑھ کر بوتل کے منہ تک پہنچنا بالکل ناممکن تھا۔ اتنے میں پتالی چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کے ننگے جسم سے دھوئیں کی لہر اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی بہن کی محبت میں ایسا کیا تھا، مگر میری آواز نہ نکلی۔ پتالی چڑیل اپنے دھواں آلود جسم کے ساتھ ایک قدم چلتی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن تم نے کامنی نرتکی کے ساتھ مل کر میرا شکار میرے منہ سے چھینا ہے اور میرے پاتال کے طلسمی منتروں کو بے اثر کر دیا ہے۔ جب تک میں تم سے اپنی بے عزتی کا پورا بدلہ نہیں لے لوں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور تمہیں اس حالت میں چھوڑوں گی کہ نہ تم زندوں میں شمار ہوگے نہ تم مردوں میں شمار ہوگے۔
اب میں تمہیں دوسری موت کا مزہ چکھانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر پتالی چڑیل نے بوتل کا ڈھکن کھول کر اپنے نوکیلے ناخنوں والے 2 انگلیوں کو بوتل کے اندر ڈالا اور مجھے بوتل سے نکال کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ میں ایک بار پھر گپ اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ پتالی چڑیل کی بند مٹھیوں کی انگلیوں کے دروازوں میں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ شاید یہ رات کا وقت تھا، کیونکہ اس کی انگلیوں کے درزوں میں سے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ مٹھی بند تھی، اس لیے مجھے اور بھی مزید کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں چڑیل کی ناگوار تیز بو والی مٹھی میں گھٹنے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہا تھا۔ کبھی انگریزی کارٹونوں میں نے جانوروں اور آدمیوں کو جادو کے زور سے چھوٹے چھوٹے ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت میری تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن میں بھی کسی منحوس چڑیل کے جادو سے انگوٹھے جتنا چھوٹا ہو جاؤں گا۔ کافی دیر بعد چڑیل کی بند مٹھی کی درزوں میں سے روشنی کی کرنیں مجھے اندر نظر آئیں۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں اور ٹریفک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد طبلے اور ہارمونیم کے ساتھ گھنگروں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ پتالی چڑیل اب ہوا میں نہیں اڑ رہی بلکہ کسی جگہ رکی ہوئی ہے۔ اس نے مٹھی کھول دی اور مجھے اپنی 2 انگلیوں میں اس طرح پکڑ لیا جس طرح آدمی شہد کی مکھی یا بڑے چونٹے کو زمین سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سجائے کمرے میں ہوں۔ قلین بچھا ہوا ہے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، خوشبو میں اڑ رہی ہے۔ ایک بھاری بھرکم ریشمی ساڑی والی عورت گاؤ تکیے لگائے بیٹھی ہے اور آگے پادان کھول کر پان کھا رہی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس کے پاؤں میں بندھے ہوئے گھنگرو چھنک رہے ہیں۔ ایک آدمی ہارمونیم دوسرا طبلہ لے کر بیٹھا ہے۔ میں سمجھنے لگا کہ پتالی چڑیل مجھے شہر کے کسی طوائف کے کوٹھے پر لے آئی ہے۔ اس نے مجھے انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کے مکروہ چڑیلوں والے سیاہ فام جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا مگر ایسا لگتا تھا کہ میرے سوا اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ پتالی چڑیل کو دیکھ لیتے تو ان میں سے کئی دہشت کے مارے بے ہوش ہو جاتے۔ میں پورے انسانی جسم میں ایک ٹڈے کی طرح پتالی چڑیل کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پتالی نے اپنے خشک اور کڑکڑاتی ہوئی آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس تماشبین کو غور سے دیکھو جس نے سلک کا کرتا پجامہ پہن رکھا ہے اور اس کے گلے میں سونے کی زنجیر سی لٹکی ہوئی ہے۔ میں سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب انسان اسی طرح نظر آ رہے تھے جس طرح اپنے نارمل قد کاٹ میں نظر آتے ہیں۔ میں نے سلک کے کرتے پجامے والے اس آدمی کو دیکھ لیا جس کو دیکھنے کے واسطے مجھے پتالی چڑیل نے حکم دیا تھا۔ یہ موٹی توند والا پکی عمر کا تماشبین تھا۔ کانوں میں مندریاں تھیں جیسا کہ بعض شوقین ہندو پہنا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آگے نوٹوں کی گٹھیاں رکھی ہوئی تھی اور مجا کردی طوائفوں پر نوٹ نچھاور کر رہا تھا۔ پتالی چڑیل نے کہا، ریشمی قمیض والا یہ تماشبین تھوڑی دیر بعد یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے چیخ کر کہا، مگر تم مجھے یہاں کس لیے لائی ہو؟ میں نے کافی اونچی آواز میں یہ فقرہ بولا تھا مگر وہاں کسی نے میری آواز نہیں سنی تھی۔ پتالی نے سن لی تھی، کہنے لگی، میں تمہیں یہاں قتل کروانے کے لیے لائی ہوں۔ خوف سے میرا جسم سن ہو گیا۔ پتالی نے کہا، میں تمہیں اس تماشبین کے جسم میں داخل کروں گی جسے تھوڑی دیر بعد یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے قتل یہ تماشبین ہوگا لیکن قتل ہونے کی تکلیف تم اٹھاؤ گے۔ میں نے پتالی سے رحم طلب انداز میں کہا، پتالی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چڑیل پتالی نے جیسے میری بات بالکل سنی انسنی کر دی۔ اس نے الٹے مجھے سے سوال کیا، کیا زندگی میں کبھی تم پر کسی نے گولی چلائی ہے؟ اگر نہیں چلائی تو آج تم اس کا مزہ بھی چکھو گے۔ اب میں تمہیں قتل ہونے والے تماشبین کے جسم میں داخل کر رہی ہوں۔ پتالی چڑیل کی وہاں نہ کوئی آواز سن رہا تھا اور نہ وہاں کسی کو نظر آ رہی تھی۔ طوائف اس طرح مجرا کر رہی تھی اور تماشبین اس پر دھڑا دھڑ نوٹ اور نچھاور کر رہے تھے۔ پتالی چڑیل نے ایک بھیانک قہقہ لگایا، اپنی چیخ نما ڈراؤنی آواز میں کوئی منتر پڑھا اور مجھے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں طوائف کا مجرا دیکھ رہا تھا۔ میرا اپنا جسم قتل ہونے والے تماشبین کے جسم میں تحلیل ہو چکا تھا۔ تماشبین طوائف پر نوٹ
پھینکتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میں نوٹ پھینک رہا ہوں، وہ اپنے آپ رکھے ہوئے گلاس میں سے شراب پیتا تو مجھے محسوس ہوتا میں شراب پی رہا ہوں، تماش بین گانا سنتے ہوئے سر کو جھومتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میں سر ہلا رہا ہوں۔ تماش بین کو ایک لمحے کے لیے یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے جسم میں دوسرے کی روح تحلیل ہو چکی ہے، لیکن مجھے پوری شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ تماش بین کے اندر میں ہوں اور اس کا جسم میرا جسم بن چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جس تماش بین کا قتل ہونا تھا تو وہ قتل ہونے کے عذاب میں سے گزرے گا، یہ نہیں گزرے گا، اس کی جگہ میں گزروں گا۔ چڑیل کا بھی یہی مقصد تھا اور مجھے اس اذیت کا مزہ چکھانے کے لیے اس نے اس جسم کا انتخاب کیا تھا۔